بنام خداوند کریم و مہربان۔ آج مرزا غالب کی غزل دل ناداں تجھے ہوا ہے کیا پڑھیں گے، اور اس کی خوب پریکٹس بھی کریں گے اور اس کے مفاہیم سے بھی آشنا کروائیں گے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس غزل میں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہے مرزا غالب، غالب کہتا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ سب سے پہلے کہنا چاہ رہا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل بھی نادان ہوتا ہے؟ جی بے شک۔ اچھا ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، عقل اور دل یہ دو ایسی چیزیں ہیں انسان کے وجود کے اندر کہ کبھی ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ عقل اور دل، کبھی عقل کچھ کہتی ہے اور دل کچھ کرتا ہے، اور دل کچھ کہتی ہے اور عقل کچھ کرتا ہے، یعنی ان کی آپس میں کبھی بنتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرا دل چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہو، لیکن میری عقل تقاضا نہیں کرتی کہ یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو۔ تو عقل جو فیصلہ کرتی ہے وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے، یہ دل ہے جو کہ اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دل کو اس نے نادان کہا ہے۔ آنکھیں زہر سے دھوکہ کھاتی ہیں، لیکن اس سے دل زیادہ اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے اعمی القلوب، یعنی اندھے دل ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل کا جو درد ہے نا، جب تک اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ اس کی خواہش ہی اس کا علاج ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ عقل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن دل کا علاج اس کی خواہش ہی ہوتی ہے، جب تک وہ پوری نہ ہو اس میں حسرت بن کے رہ جاتی ہے، لیکن علاج اس کا وہی ہے جو اس کی خواہش ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق اور بیزار ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی ہم ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوں، لیکن وہ ہم سے بیزار ہیں، ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اے اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے مجھ سے، کوئی مسئلہ ہے آپ کو مجھ سے، تو میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اے کاش کہ پوچھو مدعا کیا ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہم سے سوال ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ پوچھیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ مدعا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے طلب وفا کر بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ درویش یعنی بزرگ، فقیر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی میں فقیر کی یہی صدا ہے کہ تو بھلا کر، ڈو گڈ ہیو گڈ، کر بھلا ہو بھلا۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی دعا ہوگی جس سے وہ قبولیت کا باعث بنے اور میں اپنی جان آپ پر قربان کر بیٹھوں۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ جو شعر ہے اس میں عجیب بات ہے
مفت ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا آج۔ جو چیز بھی ملتی ہے پیسے سے ملتی ہے، عزت دے کر خریدی جا سکتی ہے یا پیسہ دے کر خریدی جا سکتی ہے۔ مفت ہاتھ آنے والی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں صرف ایک چیز مفت میں ملتی ہے، اور وہ ہے صرف ماں کی محبت، بس۔ اور اگر آپ کسی سے تقاضا رکھتے ہیں تو یہ فضول تقاضا ہے، نہیں ملے گی کبھی بھی۔